ایک یہودی بچہ میرے رسول کی بارگاہ میں آتا اور حضور کی خدمت کرتا. یہودی تھا، نہ باپ آتا ہے، نہ بھائی آتے ہیں، نہ چچا آتے ہیں. بخاری میں اس کا ذکر موجود. آتا اور محبت کرتا، خالی نوکری کرتا. بیمار ہو گیا، قربان جائیں، اللہ کے رسول تیمارداری کرنے چلے گئے اور حضور اس کے سراہنے جا کے بیٹھ گئے. وہ یہودی اس بات پر ہی بڑا حیران تھا کہ مجھ غریب کے گھر محبوب آ گئے. اور پھر حضور اس کے گھر جا کے گویا کنواں پیاسے کے پاس چلا گیا. گھر جا کے حضور سراہنے بیٹھ کر فرمانے لگے چل پڑھنا کلمہ، پڑھنا کلمہ. یہ اس کی محبت تھی. وہ صرف محبت کرتا. وہ تو بچہ تھا، اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ صرف پیار کرتا، لفظوں کا جامہ نہیں پہناتا تھا. وہ اپنے معاملات، وہ اپنے عمل سے محبوب سے محبت کرتا. حضور علیہ السلام سے پیار کرتا. اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی، پر ہن تے رولدی میں رول گئیاں. محبوب فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. ابا جی کیا کہتے ہیں؟ تو والد کہنے لگے پتر جیسے کریم فرماتے ہیں ویسے ہی کر لے. اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور محبوب وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ شکر ہے اللہ نے اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دی. جہنم سے بچ گیا. کس بنیاد پر بچ گیا؟ کون سی چیز حضور کو اس کے گھر لے گئی؟ وہ اس کی محبت ہے نا نبی پاک سے، وہ اس کا پیار ہے نا حضور کے ساتھ، وہ وارفتگی، وہ شوق، وہ درد. 2-4 دن کے بعد ایک صحابی نے حضور کی زیارت کی. غریب آدمی تھا. اسے ظاہری طور پر نہ چہرہ انور پر کچھ نکاہت نظر آئی. عرض کرنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان، میں چہرے پر کچھ کمزوری ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے 4-5 دن بیت گئے سوائے کھجور پانی کے میں نے کچھ کھایا نہیں. صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے. میں نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں. اس کے ظاہری اثرات ظاہری طور پر کچھ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں. دوڑے گئے گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. جو اپنے گھر تھے قریب رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں سے، ان سے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. اب یہاں بھی رکے نہیں. یہ محبت ہے نا، یہ شوق پیدا کرتی. یہ محبت ہے نا، یہ بندے کے اندر جذبات پیدا کرتی. یہ محبت ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. یہاں بس نہیں کی، پیار خالص ہے نا. ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے. فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا گرمی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، وہ نکال کے درختوں کو سیراب کرنا ہے اور کام مشکل ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کر لو گے؟ فرمانے لگے ضرور کروں گا. اجرت کیا دے گا؟ کہنے لگا ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. انہوں نے اپنی چادر بچھا لی. ایک پانی کا ڈول نکالتے، بڑا گہرا پانی تھا، سخت پسینہ آتا. محنت کے بعد ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. ایک کھجور ایک ڈول پر ملتی، تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی. ساتھوں تے پارے نی ککھ گلیاں دے، سانو تے آخ دے لوگ شدائی. ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے ہیں وہ میں نہ کھجوریں نکالتا رہا. ایک ایک کھجور جب میری چادر پر، میرے کپڑے پر کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں تو میں نے سمیٹا، سینے سے لگائیں. خرامہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا. کریم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. یہ کوئی بہت قیمتی چیزیں بظاہر نہیں ہیں، میری بات کو سمجھیے. یہ کچھ سونے چاندی کا گفٹ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے، اس کے پیچھے جو محبت ہے، اس کے پیچھے جو خلوص ہے، اس کے پیچھے جو وارفتگی ہے، جو شوق ہے، یہی دین کو مطلوب ہے، یہی دین کا مقصود ہے، یہی مومن کو تازہ دم رکھتا ہے.
اسی سے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو منزل کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ ہم نا باتوں کی حد تک عاشق رہ گئے ہیں۔ عشق کا اظہار نہ شعروں سے ہوتا ہے، نہ باتوں سے ہوتا ہے، نہ نعروں سے ہوتا ہے، نہ جلسوں سے ہوتا ہے۔ وہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھ پیار کتنا ہے، وہ تو پوچھ اپنی آنکھوں سے کہ یہ کہاں کہاں روتی ہیں تو محبت میں کیوں نہیں روتی۔ یہ تو خالص قلبی کیفیت اور قلبی واردات کا نام ہے۔ وہ کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، کریم چٹائی پہ بیٹھے تھے، زمین پر تشریف فرما۔ کھجوریں جب حضور کے سامنے رکھیں تو محبوب نے یوں نظر اٹھائی، تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ کھجوریں محبوب نے ایک اٹھائی اور کھجور کو پہلے منہ میں رکھا، اور پھر ان کے سارے وجود کو پسینے میں شرابور دیکھا، ہاتھوں کے چھالے دیکھے، تو حضور فرمانے لگے اتنی گرمی میں اتنی محنت، اس موسم میں اتنی مشقت، اتنا بوجھ، فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ آخر کوئی جذبہ تو پیچھے ہوگا۔ کئی دفعہ بچے روتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، کئی دفعہ بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کئی بار گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی جذبہ ہوتا ہے نا جو بندے کو لے جاتا ہے۔ اور بھائی کس چیز نے مجبور کیا؟ غریب آدمی تھے، سادے بندے تھے، گھٹنے زمین پہ رکھے تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ یہ محبت ہے جو لے گئی، یہ محبت ہے۔ حضرت عمر بن جموح 4 بیٹے لے کے میدان احد میں آئے تھے، 4 بیٹوں سمیت کل کمائی انسان کی اولاد ہوتی ہے، اور خود ان کی ٹانگ ایک تھوڑی چھوٹی تھی، لنگڑا کے چلتے تھے۔ 4 بیٹوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے تھوڑی دیر کے بعد خود بھی جنگ کا لباس پہن کے آ گئے، تو محبوب فرمانے لگے آپ کے تو 4 پتر آ گئے ہیں، تو آپ نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے، حضور میری طرح کے لوگ نہیں جائیں گے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا حضور پھر مجھے بھی قبول فرمائے۔ یہ محبتیں تھیں، یہ خلوص تھا۔ میں آپ سے عرض کروں، آج تک امت مسلمہ میں جو زندگی ہے، جو توانائی ہے، اور امت کی نبض جو چل رہی ہے، اس کی جو غذا ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ کریم نہ ہو، ہم نے ایسے بزرگوں کے تذکرے پڑھے جنہوں نے ایک وقت دن میں روٹی کھائی اور سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھایا، ایک وقت کھانا کھایا اور صبح و شام جد و جہد کی۔ کس چیز نے؟ حضور کی محبت نے، نبی پاک کی غلامی نے اس کام لگا دیا۔ آج نا ایک تو میڈیا کا زور، تبصروں کی شدت، اور ویڈیو میں الجھے ہوئے لوگ، اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے، کیا کیا سنتے، کس کس قسم کی چیزوں کو دیکھتے اور دلوں کو سخت کرتے لوگ۔ وہ جو محبت کے سوتے تھے وہ تھوڑے سے کمزور پڑ رہے ہیں۔ ایک تو رات کو نا ہر صورت کچھ درود و سلام پڑھ کے سویا کرو، ہر صورت نا محبوب کی ایک نعت سن کے سویا کرو اپنے دل، اور یہ معاملات تنہائی میں کرو، تنہائی میں اپنے لہجے میں کچھ چیزیں ایسی پیدا کرو۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھو، انسان سب سے بڑا خود گواہ ہوتا ہے کہ میں کہیں سخت تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا رویہ تلخ تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی مقام پر میں کسی تکبر کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اپنے آپ سے خود بات کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اپنے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم صحابی ہیں اور صاحب حیثیت تھے، گھر میں بیٹے بھی تھے، غلام بھی تھے، پھر بھی ایک دن لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے نا گزر رہے تھے رستے سے، تو ایک صحابی نے کہا آپ کے گھر میں بیٹے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، تو خود کام کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے وہ میرا نفس ذرا بڑا ہو گیا تھا، کہنے لگ گیا تھا تو بڑی شے ہے، میں ذرا اسے نہ صحیح کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا نا اپنے اوپر خود نہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، وارفتگی اور شوق اپنی طبیعت میں پیدا کریں، لہجوں سے ساری نفرتیں بھگا دیں۔ کوئی غلط کراس ہی کر گیا نا پھر کیا ہوا؟ کچھ جملے بعض اوقات بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں گاڑی کے پیچھے بھی۔ ایک جملہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے، اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تو لنگ جا ساڑی خیر ہے۔ آپ یقین کریں خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، 5 منٹ لیٹ ہو جائے۔ کوئی غلط کراس کر گیا، 2-4 ہارن دے گیا، تھوڑا تلخ ہو گیا تو کیا ہے بلا ہم؟
کوئی کر گیا نا بات تو پھر کیا ہوا؟ کسی نے کو 2-3 جملے ہمارے بارے میں مخالف بول دیے تو مثلاً کیا ہے، ہم مٹی دے تے مٹی رہنا ہی ایمی کا دی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا کر لینا اور خود بخود ہی کر لینا، اور ہر وقت تلخ رہنا، ہر وقت ناراض رہنا۔ اگر کسی وقت کوئی نام بھی سلام لے سکے اور اگر کسی وقت کو پوری توجہ نہ بھی کر سکے تو کیوں کہتے ہو کہ بندہ متکبر ہے؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ کوئی پریشانی ہوگی؟ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اس کی طبیعت خراب ہوگی؟ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کسی جگہ غور کر لو، کہیں کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ ہم نے نہ تھوڑی تھوڑی باتیں، اب تو نہ ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے نہ ہمارے پاس کوئی یقینی خبر ہوتی، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچ کر ہی کہ فلاں اس طرح کا ہے، نرا سوچ کے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، فلانا بندہ اس طرح کا ہے، سوچ کر ہی ناراض ہو گئے 100%۔ تو یہ آج کچھ محبت لے کے جانی ہے، کچھ ناراضگیاں چھوڑ دینی ہے، کچھ بندوں کو نہ خود بخود ہی معاف کر دینا، کچھ لوگوں کے بارے میں نہ دل کو ہلکا پھلکا کر کے سونا، کہیں کوشش کرنی ہے یار آج کے بعد نہ تھوڑا پیچھے بھی سیٹ مل گئی تو ہو جائے گا گزارا، کوشش کرنی ہے کہ یار کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کوئی تلخی کر بھی جائے گا تو کوئی حرج نہیں، ہم نے اپنے لہجے کو گڑبڑ نہیں کرنا، محبتوں کو فروغ دیں، محبتوں کے ساتھ جئیں، محبتوں کو آگے رکھیں۔ ساری دنیا میدان میں نکلتی ہے جیتنے کے لیے، لیکن کچھ حضرت جنید بغدادی کی طرح میدان میں ہارنے کے لیے بھی اترتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار نہیں، اپنوں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، قریبیوں سے، محبت والوں سے کوئی جیتا تو نہیں نہ جاتا، کوئی عرض نہیں، ہم ہار جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی میدانوں میں ہارنے کے لیے بھی اترو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو نا کئی دفعہ باپ اس کے ساتھ پنجہ لڑاتا ہے نا تو جان بوجھ کے اس لیے ہارتا ہے کہ میرا پتر خوش ہو جائے، تو کبھی کبھی اس لیے بھی ہار جانا چاہیے کہ اپنے ذرا خوش ہو جائیں گے، ذرا ان کے دل کو تسلی ہو جائے گی، ذرا کچھ تھوڑا سا نا ان کی طبیعت میں قرار آ جائے گا، تھوڑا سا محبت کا فروغ کریں، اپنے لہجوں سے نفرتوں کو دور کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔